اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آج ایک بڑا زبردست ایشو پی ڈی ایم آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کا آج جو سربراہی اجلاس ہوا تھا اس کا کچھ اندرونی احوال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم پھر ٹوٹتے بچی ہے، یقین مانیں ٹوٹتے بچی ہے پھر پی ڈی ایم، بلکہ تباہی و بربادی کے دہانے سے پھر تھوڑی سی پی ڈی ایم واپس آئی ہے، اور پی ڈی ایم بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے سے زیادہ اب اس کی توجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بقا و سلامتی کو کیسے مینٹین کرے اور اپنے آپ کو بچائے کیسے۔ ناظرین، آج کا کچھ احوال یوں ہے کہ آج کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جہاں دیگر ایشوز زیر بحث آئے، وہاں پر دو ایشوز جس پر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اور ان کی جماعت کے درمیان شدید اختلاف دیکھنے میں آیا۔ ایک ایشو تھا کہ کل کے جلسے میں خواتین کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ اس ایشو پہ شدید اختلاف ہوا نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی فے کا۔ جے یو آئی فے کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ کل کے جلسے میں تمام جو دینی مدارس ہیں ان کے طلبہ نے آنا ہے، تو اس لیے خواتین کو نہ بلایا جائے، کیونکہ بچے اس چیز کو تھوڑا برا مانتے ہیں اور تھوڑا مذہبی ٹچ ہے، اس لیے کہ خواتین بھی وہاں پہ ہوں گی تو پھر برا لگے گا۔ خود مولانا فضل الرحمان کے اس فلسفے کی نفی ہوتی ہے خواتین کا جلسوں میں آنا، اور وہ خواتین کو لیڈر مانے، جس فلسفے کے تحت وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی مخالفت کئی بار کر چکے ہیں، اور انہوں نے کولیشن میں ہوتے ہوئے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی زندگی میں ووٹ نہیں دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اس لیے یہ کہنا تھا کہ طلباء کے ذہنوں میں مولانا کے حوالے سے نیگیٹو پوائنٹ جائے گا کہ مولانا باتیں کرتے اور ہیں اور عمل ان کا یہ ہے، اس لیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مینار پاکستان پر واقع ہوا تھا اس سے بھی تھوڑی سی جے یو آئی فے ڈری ہوئی تھی کہ ایسے نہ بلایا جائے، وہ مدرسوں کے بچے ہیں، انہوں نے کافی خواتین بہت کم ہی دیکھی ہوتی ہیں، وہ تو اندر ہی رہتے ہیں، مہینوں اندر ہی رہتے ہیں مدارس میں، تو خواتین آئیں گی تو پھر کیا ہوگا اس میں۔ مسلم لیگ نون کی یقیناً مسلم لیگ نون کی خواتین جو ہے وہ ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جو باپردہ ہو سکتی ہیں، ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹے ہو سکتے ہیں، ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جو دوپٹے نہ لیتی ہوں۔ تو اس ڈر تھا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کہ ان خواتین کو نہ بلایا جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے پھر تانا دیا نون لیگ نے جب اعتراض کیا کہ نہیں، ہم مذہبی جماعت نہیں ہیں، ہم لبرل لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہم دینی شرعی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، ہم دین کے ہم بھی پابند ہیں، لیکن ہم اپنی پارٹی کو یوں مذہبی پارٹی کے طور پہ قید نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم لیگ نون کا بڑا زبردست موقف تھا، اور شہباز شریف صاحب نے اور خاص کر مریم نواز صاحبہ نے اس پہ زور دیا کہ ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ خواتین اس پارٹی میں نہ، پھر ہم نہیں آتے۔ جس پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے یہ کہا کہ آپ اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں، آپ لوگ کراچی میں آپ کے لوگ کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 500 سے 1000 لوگ آپ لے کے آ سکیں گے تو کیا اس سے جلسہ ہوگا؟ جس پر مسلم لیگ نون نے یہ دھمکی دی کہ اگر آپ کا یہ رویہ ہے تو پھر ہم پی ڈی ایم کو آج اللہ حافظ کہہ کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے خواتین کو نہیں بلانا تو ہم اللہ حافظ کہہ کے جا رہے ہیں۔ ہم خواتین آئیں گی، بھرپور طریقے سے آئیں گی، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کا احترام اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ جب مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کی دھمکی دی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اپنا یہ سٹانس واپس لیا، اور وہ جس کو شریعت کہا جا رہا تھا، معذرت کے ساتھ دین کو ایسے اپنے ذاتی معاملات میں، ذاتی مقاصد میں نہ لایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مریم نواز شریف صاحبہ قوم کی بیٹی ہیں، ایک پارٹی کی سے بڑی سیاسی قد کاٹ والی وہ رہنما ہے، جب وہ مجمع میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تو آپ کو اعتراض نہیں تھا۔ کراچی کو بکھرا اسلام ہے مولانا صاحب کہ کراچی میں خواتین نہیں آ سکتی آپ کے جلسوں میں؟ کیا مذاق بنا لیا ان لوگوں نے، عجیب معاملات ہیں۔ اور پھر جب راشد سومرو صاحب رائٹ ہینڈ ہے مولانا فضل الرحمان کے، محترم خالد محمود سومرو صاحب کے صاحبزادے ہیں، راشد سومرو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ کل کے پی ڈی ایم کے جلسے میں خواتین نہ آئیں، منع کیا گیا باقاعدہ طور پر خواتین کو کہ خواتین کل کے جلسے میں نہ آئیں۔ بہانہ بنایا گیا کرونا کو، بھئی خواتین سے کرونا آتا ہے، مردوں سے کرونا نہیں آتا۔ عجیب سائنس ہے ان لوگوں کی، عجیب، یہ ایک دائرے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ سیاست کرو بھائی، یم
مسجد آباد کر لو یا سیاست کر لو، دو کشتیوں پہ لاتے رکھ کے تم لوگ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو. یہ چوچو کا مربع ختم کرو. اس طریقے سے آپ معذرت کے ساتھ دین اسلام کی جو روشن خیال ہمارا دین اسلام کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو بھی آپ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو. دین اسلام دیواروں میں قید دین نہیں ہے، یہ اوپن اور برائٹ مائنڈ دین ہے. دنیا کا روشن خیال ترین جو ہے وہ دین اسلام ہے. کہیں پہ آپ کو خواتین خطاب کر رہی ہوں مریم نواز صاحبہ تو مولانا صاحب خوش ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرا کراچی کے جلسے میں خواتین آ جائیں تو آپ کے عقائد پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ کیا ہے آپ کا؟ کہیں پہ اور. خدا کے واسطے ایک لائن لیں. آپ لوگ دیندار لوگ ہیں، ہم تو دین کے بارے میں اتنے علم نہیں رکھتے. آپ لوگ تو دیندار لوگ ہیں. ایک بات کرے خدا کے لیے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. وہ کیا اسٹوڈنٹس کل جو دینی مدارس، اس کے علاوہ آپ کے وہاں پہ فالوئنگ کیا؟ دوسری بات یہ کہ دوسرا پہلے میٹر جس وجہ سے مسلم لیگ نون اور اختلافات آئے تھے، مولانا فضل الرحمان اس بات پہ بضد تھے کہ استعفے دو اور باہر نکلو. جس پر مسلم لیگ نون نواز نے کہا کہ بھائی اگر استعفوں کا کوئی فائدہ ہے تو ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ خود تو اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں، سب کچھ قربان کریں، اور آپ کے رویے کی وجہ سے پیپلز پارٹی باہر گئی ہے. مسلم لیگ نون نے یہ کوٹ کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کے رویے کی وجہ سے پیپلز پارٹی باہر گئی ہے. ادروائز ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہے تھے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر صورت میں رہنا چاہیے تھا، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک دباؤ تھا، ایک پریشر تھا. اب جب یہ الگ ہو گئے تو پھر وہ دباؤ ہی ختم ہو گیا. پی ڈی ایم ایک نام کی پی ڈی ایم ہے جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا جی نہیں باہر نکلنا ہے، بس جو کرنا ہے. جس پر مسلم لیگ نون نے کہا کہ مولانا صاحب ہم احتجاج کریں گے، احتجاج کی سیاست کریں گے، جو اپوزیشن بہترین اپوزیشن کا رول ہے وہ ہم کریں گے، لیکن یہ آپ ہم سے نہ کروائیں کہ جو ہمیں تنہا کر کے ہمارے جو پولیٹیکل عزائم ہے اس کو آپ نقصان پہنچا کے پتہ نہیں اپنی ذاتی ضد اور انا میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جس پر مسلم لیگ نون نے پھر کہا کہ مولانا صاحب ہم یہ نہیں کریں گے. اس وقت مسلم لیگ نون اور مولانا ایک کچی ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی پر جو حملے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، مولانا صاحب آپ کسی دن نون لیگ کو اتنا تنہا کر کے ماریں گے کہ نون لیگ کو سمجھ ہی نہیں گائے گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ اس وقت عمران خان کی دشمنی میں اور بغض میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے آپ کو میں اب کیا کہوں، کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو ہٹانا چاہیے. عمران خان ایک طریقے سے ہٹے گا، یقیناً آپ لوگوں کا رائٹ ہے، اپوزیشن کا حق ہے کہ آپ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں، گورنمنٹ کو ہٹائیں، لیکن آپ مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لگے ہوئے ہیں. یہ قسمت اچھی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے، مسلم لیگ نون کا ویژن ہے، میاں نواز شریف کا ویژن ہے، شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے کہ ابھی تک وہ آپ کے جھانسے اور آپ کے جال میں پھنس نہیں رہتے، وگرنہ اب تک آپ نون لیگ کو کھا چکے ہوتے. اور اس وقت بھی نون لیگ کو اپنے اندر غور کرنا ہوگا. یہ جو آج کراچی میں خواتین کے جلسے میں نہ آنے کا جو بیان ہے، اس کو خواتین کیسے لیں گی؟ مریم نواز شریف صاحب آپ ایک خود خاتون ہیں، آپ ایک خود عورت ہیں. مریم اورنگزیب صاحب وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ اس طریقے سے جب آپ باتیں آئیں گی تو پھر کیا لوگ سوچیں گے؟ خواتین، پاکستان کی خواتین کیا سوچیں گی؟ کھول کے ایسی چیزوں کی مخالفت کریں اور آئندہ سے منع کر دیں. مسلم لیگ نون اگر اپنے سیاسی جو گولز ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خواتین کے بغیر یہ معاشرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک اس میں خواتین کی عزت و احترام اور رسپیکٹ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب خواتین کے ووٹ لے لیتے ہیں، آپ جلسوں میں خواتین نہ آئیں. کوئی خاتون لیڈر جس کا بڑا قد کاٹ ہے، جس کی فالوئنگ ہے، وہ کھڑے ہو کے مریم نواز شریف صاحبہ کی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر جلسوں پہ آپ کے سامنے خطاب کرتے رہیں تو آپ کے مذہبی عقائد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی. کراچی کے جلسے میں خواتین آنا چاہے تو آپ کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچتی ہے. کیا کہا ہے آپ نے خالد محمود سومرو صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بیٹے راشد سومرو صاحب، جنہوں نے آج راشد سومرو صاحب نے کہا ہے کہ خواتین جلسے میں نہ آئیں. کیا نوٹس لیا آپ نے کہ کیوں یہ حرکت کی ہے؟ کیا یہ بات ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. اور اس بات پہ مسلم لیگ نون نے یہ دھمکی دی کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ دیں گے اگر اس طریقے سے خواتین کی تضحیق کی جانی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس جلسے میں صرف مدارس کے طلبہ آئیں گے اور وہ بچے آ کے خطاب سنیں گے.
خدا کے لیے ایسے سیاست نہ کریں. کراچی میں آپ کا اسٹیٹ ہے ہی نہیں مولانا صاحب. یہ بار بار بھاگ کے آپ کراچی کیا جاتے ہیں؟ وہاں پہ مدارس زیادہ ہیں, وہاں پہ بچے مدرسوں میں زیادہ پڑھتے ہیں, وہاں پہ اچھا جلسہ کر لیتے ہیں. آپ لاہور کیوں نہیں جاتے؟ فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ملتان, راول پنڈی, سرگودا, خوشا, میاں والی, بھکر, قصور, شیخوپورہ, ننکانہ, پاک پتن, ادھر کیوں نہیں مولانا صاحب آتے؟ بھاگ کے کراچی جا رہے ہیں آپ, جہاں پہ نہ مسلم لیگ نون کا کوئی اسٹیک ہے. کوئی سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی سندھ میں؟ کوئی سیٹ نہیں ہے. کوئی سیٹ ہے جے یو آئی فے کی؟ کوئی سیٹ نہیں ہے. کوئی سیٹ ہے وہاں پہ مینگل گروپ کی؟ کوئی سیٹ نہیں ہے. پی ڈی ایم میں شامل کسی جماعت کی ایک سیٹ نہیں ہے وہاں پہ. مزے کی بات سنیں, پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ان ساری جماعتوں میں سے کسی ایک کی سیٹ نہیں ہے. کوئی کونسلر نہیں ہے آپ لوگوں کا سندھ میں. اور بھاگ کے سندھ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ کراچی میں, خاص کر کراچی, وہاں پہ آپ کے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس لیے مولانا صاحب آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کو ناکام کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کے مقدر تھے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کا ویژن تھا کہ وہ آپ کی شاطرانہ چالوں سے ابھی وقت سے پہلے نکل گئے. پیٹھ میں چھرا پیپلز پارٹی نے آپ کی نہیں گھونپا. آپ ان کی سیاست کو قتل کرنا چاہتے تھے. آپ سیاست میں مذہب کو لے کے اپنی من پسند باتیں وہاں پہ منوانا چاہتے تھے. اور مسلم لیگ نون آج سے اپنے پاؤں سنبھالے. مسلم لیگ نون اپنے آپ کو سنبھالے, وگرنہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں اس ڈبے میں اتاریں گے جس ڈبے سے بڑی مشکلوں سے نون لیگ نکلی ہے. اب آ کے نکلی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہوگی. وہ لدھیانوی کے جلسوں میں جانا, اس سے حمایت مانگنا, بڑی مشکلوں سے آپ اس ڈبے سے نکلے ہیں. یہ مذہبی جو کلر آپ پہ چڑھا ہوا تھا بڑی مشکلوں کے ساتھ تھوڑا بہت اترا ہے, ابھی مکمل نہیں واش ہوئے آپ لوگ. مولانا فضل الرحمان سے تھوڑا سا ڈسٹینس لے. نون لیگ بہتر سیاست کر رہی تھی, بہتر پرفارم کر رہی تھی, لیکن اب مسلم لیگ نون کے رویے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے مسلم لیگ نون کو خود نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پارٹی کو لیڈ کریں گی یا شہباز شریف صاحب. مسلم لیگ نون کا بیانیہ مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے؟ اس وقت خود نون لیگ کنفیوز ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی نون لیگ کو. بھائی مریم نواز شریف صاحبہ بہترین پرفارم کر رہی تھی, اور پی ڈی ایم کے جلسوں کی پہچان مریم نواز شریف صاحبہ تھی. کیوں نہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو کیوں روکا گیا کہ وہ نہ جائیں, کراچی نہ جائیں؟ آج سکائپ پہ تھی مریم نواز شریف صاحبہ. اب کیوں نہیں خطاب کروایا جا رہا میاں نواز شریف سے, شاہ صاحب سے سکائپ کے ذریعے؟ تو نون لیگ تھوڑا سا اپنا ویژن کلیئر کرے, سیاست اپنی لائن کیا ہے اس کو کلیئر کرے. اور اگر مسلم لیگ نون کو آگے آنا ہے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے بیانیے کو لے کے چلنا ہوگا, نواز شریف کے بیانیے کو لے کے چلنا ہوگا. شہباز شریف صاحب کا بیانیہ بھی اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہاں پر معاملات بن نہیں پا رہے. تھوڑا سا ایگریسو سیاست کرنی ہوگی نون لیگ کو مزید. کبھی کال آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سیاست, 10 دن مریم نواز شریف صاحبہ کا بیانیہ چلے گا, 5 دن شہباز شریف صاحب کا بیانیہ چلے گا, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, ایک دم چپ خاموشی, سمن بکمن, اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر شہباز شریف صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے, مریم نواز شریف صاحبہ گاڑی سے اتر جائیں گی, پھر شہباز شریف صاحب کو پکڑ کے 7ویں پچھلی 7 والی سیٹ پہ بٹھا دیتا جائے گا. مریم نواز شریف صاحبہ پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جائیں گی. مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے گولز کیا ہیں؟ مسلم لیگ نون کا ویژن, سیاسی پولیٹیکل ویژن کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو یا ہمیں اقتدار دو, کوئی ایک راستہ چن لو جی. دو راستے نہیں, کیونکہ لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. اور اج والی گل تو پاکستان دی خواتین سوچن گیا کہ مسلم لیگ نون کیڑے راستے تے چل نکلی ہے. کیا وہ مولانا فضل الرحمان دی بغل بچہ تنظیم بن گئی ہے؟ کیا جے یو آئی فے مسلم لیگ نون جے یو آئی فے کا ایک کلین شیپ ونگ ہے کیا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کہا جا رہا ہے کہ خواتین نہ آئیں, اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ شہباز شریف صاحب وہاں کھڑے تھے, وہ کیوں نہیں بولے کہ یہ غلط اعلان کیا گیا جس نے بھی کیا گیا؟ خواتین آئیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں, وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں, وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا رول پلے کریں. وہاں پہ شہباز شریف صاحب آپ نے ماسک لگایا, آپ کورونا سے بھی بہت ڈرتے ہیں, آپ کو شوق بھی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی بیٹھیں. شہباز صاحب نہ کرو, انج نہ کرو پلیز. مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے.
کہ مصداق مولانا فضل الرحمان خود اپنی سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے بھی تمام دروازے بند کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ اپنے طرز عمل، اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے کیوں ڈسٹینس لیا ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی اور جانتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے پولیٹیکل ایمز نہیں ہیں، وہ ایک ذاتی دشمنی، ضد اور انا لے کے چل رہا ہے، جس کے لیے چاہے تو ملک کو نقصان پہنچے، اداروں کو نقصان پہنچے، کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کو گراؤ نہیں، یہ ملک بچاؤ، یہ نظام بچاؤ، یہ ادارے بچاؤ۔ عمران خان کو کل کے گراتے اب بھی گرا دو۔ عمران خان سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے، بھائی آپ کا سیاسی حق ہے، آپ اپنی جدوجہد کریں، اس کو گرائیں، بالکل گرائیں۔ جو مہنگائی، جو غربت اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس ایشوز ہی نہیں ہیں، آپ لوگ ایشوز کو ٹچ کرنا جانتے نہیں، بھول چکے ہیں آپ۔ اس وقت اکیلا بلاول بھٹو زرداری بہترین سیاست کر رہا ہے۔ جب تک مریم نواز شریف صاحبہ تھی، مسلم لیگ نون اپ تھی، اس وقت بلاول بھٹو زرداری یوں کھڑا ہوا ہے، اپ ہے، اور مسلم لیگ نون JUIF کا ایک کلین شیپ ونگ بنی ہوئی ہے۔ اپنی سیاست پہ ذرا، اپنی اداؤں پہ مسلم لیگ نون غور کرے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔